الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بنی اغیار کی چاہنے والی دنیا، بنی اغیار کی چاہنے والی دنیا رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا. بنی اغیار کے چاہنے والی دنیا رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا. ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے. ممکن ہے کہ کہیں ساقی نہ رہے جام رہے. محترم سامعین و مکرم حاضرین، اللہ رب العالمین کا، پروردگار عالم کا بہت بڑا فضل کرم احسان ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں آنے کا موقع نصیب فرمایا. محترم دوستو، دنیا میں انسان تو سب انسان ہیں. انسانوں میں تین قسم کے عقیدہ رکھنے والے ہوتے ہیں. ایک قسم کا عقیدہ رکھنے والا جس کو موحد کہا جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے مشرک، اور ایک ہوتا ہے منافق. موحد اللہ کو ماننے والا، اللہ کو ایک ماننے والا اور اللہ کی عبادت کرنے والا. تو جو موحد ہوتا ہے وہ اللہ اپنے خالق کی عبادت کرتا ہے، اور جو موحد نہیں ہوتا، مشرک ہوتا ہے، وہ مخلوق کے در پر سر جھکاتا ہے. اور جو موحد ہوتا ہے، اللہ کو ایک ماننے والا ہوتا ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اللہ سے ڈرتا ہے. اور جو اللہ کو نہیں مانتا تو فرمایا کہ وہ ہر ایک چیز سے ڈرتا ہے، مخلوق سے ڈرتا ہے، کائنات کے ذرے ذرے سے ڈرتا ہے. محترم دوستو، ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی اس کا بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس لیے کہ جب کوئی انسان عبدیت میں کامل ہو جاتا ہے، عبدیت کے راستے پر چل پڑتا ہے، تو اس کو اللہ کی معرفت کا کچھ راستہ ملتا ہے. 1,24,000 کم و بیش
اس دنیا کے اندر نبی آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالی نے عبدیت کے مقام پر فائز کیا اور وہ عبدیت کے مقام پر چل پڑے. لیکن 1,24,000 جتنے بھی نبیاں تھے، جتنے بھی رسول تھے، جتنے بھی پیغمبر تھے، ان تمام میں سب سے کامل و اکمل و مکمل ہمارے اور آپ کے آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کامل بندہ ہیں، مکمل بندہ ہیں، عبدیت میں کمال رکھنے والے ہیں. اور بندہ اس کو کہتے ہیں، عربی زبان کے معنی عبد کے آتے ہیں، اردو میں بندہ بولتے ہیں اور پھر اردو میں غلام بھی بولتے ہیں. عربی میں عبد بولتے ہیں، اردو ہندی میں بندہ بولتے ہیں، غلام بولتے ہیں. اردو میں غلام بولتے، فارسی میں بندہ بولتے. تو بندہ کس کو کہا جاتا ہے، غلام کس کو کہا جاتا ہے؟ فرمایا غلام وہ ہوتا ہے کہ مالک کے ہر ایک اشارے پر کھڑا ہو جائے، کام کے لیے تیار ہو جائے، اس کو غلام کہتے ہیں. مالک کہہ دے، رات کے 2 بجے حکم دے دے کہ آج تجھے فلانے جگہ سے فلاں کام کر کے آنا ہے، وہ غلام کا کام ہے لبیک کہتے ہوئے کھڑا ہو جائے، اس کا کام کو کرے. اس کو بولتے، اس کو عبد بولتے، اس کو بندہ بولتے، اس کو غلام بولتے. لیکن اگر کوئی شخص، کوئی غلام اپنے مالک کی نافرمانی پر اتر آئے، مالک 1 بار دیکھے گا، 2 بار دیکھے گا، جب بار بار وہ مالک کی نافرمانی کرے گا تو تو وہ مالک اس کو اپنے غلامیت سے اس کو نکال دے گا. ٹھیک اسی طرح سے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے تمام کے تمام انسانوں کو اپنا عبد بنا کر کے بھیجا ہے، اور ہم عابد ہیں، وہ معبود ہے. فرمایا عابد کو ایسا ہونا چاہیے اپنے معبود کے لیے کہ اس کا معبود جب اسے اشارہ کرے فوراً کام کر لے. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو، اپنے عابدوں کو حکم دیتا ہے کہ تو 5 وقت کا نماز پڑھ، اور اس کو یاد دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک مؤذن کی شکل میں 5 وقت کی صدا لگانے کے لیے مسجد میں مقرر کر دیا ہے کہ اے میرے بندو، اے میرے عابدو، جب میرا مؤذن تجھے یاد دلائے تو تجھے عابد بن کر کے مسجد میں آنا ضروری ہے. اور اگر تم 1 بار نہیں آؤ گے، 2 بار نہیں آؤ گے، بار بار نہیں آؤ گے تو تم میری عبدیت سے نکل جاؤ گے، تم میرا بندہ نہیں ہو سکتے. فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس کا بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. سبحان الذی اسری، یہ رجب کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی 26 تاریخ کو ہمارے اور آپ کے آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے پاس بلایا جنت کا دیدار کرانے کے لیے، جنت کی نعمتوں کا دیدار کرانے کے لیے، اور تمام نعمتوں کا دیدار کرانے کے لیے خود اللہ تبارک و تعالی اپنے دیدار کے لیے اپنے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا. محترم دوستوں، معراج کا واقعہ صرف چند منٹوں کے اندر یہ بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ معراج کا واقعہ ایک لمبی تقریر ہے اس کے اندر، اور بہت بڑا موضوع ہے اس کے اندر. سورہ نجم اللہ تبارک و تعالی نے اسی کے لیے اتارا ہے، اور
سبحان الذی اسریٰ بعبدہ بنی اسرائیل کا یہ سورہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع آیات کے اندر معراج کا ذکر کیا ہے۔ معراج میں بلایا کس لیے اور معراج میں ملا کس؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیز ملا؟ اس کا المختصر قصہ اور بالکل موٹی موٹی بات جو دماغوں کے اندر بیٹھ جائے ہمارے اور آپ کے، وہ باتیں میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ معراج کے شب معراج کے رات میں جو ہے اس کے اوپر پوری تفصیلی بیان ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ آج مختصر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا۔ کیوں بلایا؟ جس طرح سے زلیخا کو جب تانا دیے، مصر کی عورتوں نے تانا دینے لگے، کہنے لگی کہ تو کیسی بدذات ہے کہ تو ایک غلام سے محبت کر بیٹھی، وہ غلام جو بازار میں بکری ہوتا تھا اس غلام سے تو محبت کر بیٹھی۔ اگر تجھے محبت ہی کرنا تھا تو کسی شاہزادے سے محبت کرتی تو ہم شاہزادیوں کا سر اونچا ہو جاتا، ہم فخر سے کہتے کہ ہماری پسند ایسی ہوتی ہے۔ مصر کی تمام عورتوں نے یہ تانا دیا، کس کو؟ عزیز مصر، یعنی جو مصر کا بادشاہ تھا، عزیز نام تھا اس کا، اس کی بیوی زلیخا تھی۔ زلیخا عشق کر بیٹھی ایک غلام سے، تو مصر کی تمام عورتوں نے تانا دیا اسے۔ تو ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے، ان لوگوں کو بتانے کے لیے، اے مجھے تانا دینے والیوں، میری سہیلیوں، آؤ آج ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور میں تجھے بتاتی ہوں کہ میں نے اسے کیوں چاہا، آخر وہ چاہنے کے لائق ہے یا نہیں، ذرا تم بھی دیکھو۔ کیونکہ جب میں ایک جھلک اسے، جس دن سے ایک جھلک میں نے دیکھا، میرا دل میرے ہاتھ میں نہیں تھا بلکہ خود بخود اس کے طرف مائل ہو گیا۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر اکیلے تھے نا بھائی، دل ان کو نہیں لگ رہا تھا۔ یہ مردوں کی فطرت ہے، مردوں کی فطرت ہے، عورت کو دیکھتے ہی نظر دوڑانا، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو عورت اگر کہیں جھلک نظر آ گئی سمجھو، اب بوڑھا سے بوڑھا آدمی ایک جھلک اس کو مار ہی لے گا، ایک جھلک دیکھ ہی لے گا۔ خیر اللہ حفاظت فرمائے، ہماری نظروں کی حفاظت فرمائے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، اکیلے ان کو دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بے چینی کو، ان کی بے قراری کو، اور ادھر بیٹھنا ادھر بیٹھنا، وہاں دل میں لگنا یہاں دل میں لگنا، کھانے پینے کی ہر چیز سامان موجود ہے، پارک موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن کو دل نہیں لگ رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کی بھیس کو جاننے والے، سمجھ گئے کہ اسے اس کی دل کی قرار کے لیے، دل کے سکون کے لیے اسے ایک عورت کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو بنا کر کے تیار کر دیا، جبکہ آپ علیہ السلام سو رہے تھے۔ جب آپ کی آنکھ کھلی، محترم دوستوں، سامنے حضرت حوا علیہ السلام کو دیکھ کر کے آپ کے دل کو سکون مل گیا، اور ایسا سکون ملا کہ حضرت آدم علیہ السلام فوراً ان کی طرف ہاتھ بڑھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، آدم ذرا رک جا، ہم نے تیرے ہی لیے بنایا ہے، لیکن میں نے ابھی تجھے میاں بیوی مقرر نہیں کیا ہے۔ جب میں تجھے میاں بیوی مقرر کر دوں گا، اس کے بعد تم اس سے سکون حاصل کرنا، اس سے قرار لینا۔ تو بہر کیف محترم دوستو، آدم علیہ السلام پہلی بار حضرت حوا علیہ السلام کو دیکھ کر بے قرار ہو گئے اور لپک گئے۔ اسی طرح حضرت زلیخا نے جب یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھا، اس کے حسن کو دیکھا، تو محترم دوستو اس کا دل اس کے پاس نہیں تھا، بلکہ پھسل کے یوسف علیہ السلام کی طرف چلا گیا۔ بہر کیف محترم دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کو بتانے کے لیے زلیخا نے تمام مصر کی تمام عورتوں کو اکٹھا کیا، جمع کیا، تقریب، بہر ملاقات تقریب کے لیے سب کو جمع کی،
سب لوگ آ گئے، آپ نے ایک ایک نیمبو دے دیا اور ایک ایک چاقو دے دیا، یا ایک ایک سیب دے دیا، ایک ایک چاقو دے دیا، کہ جب میرا محبوب آ جائے، جب میرا محبوب جسے میں دل دے بیٹھی ہوں، جسے میں نے چاہا ہے، جب میں اسے لے کر کے مجلس میں آ جاؤں اور اس کا جب میں نقاب کشائی کروں، یعنی اس کے چہرے سے نقاب ہٹاؤں، تو تم لوگ اپنے اپنے سیب کو چاقو سے کاٹنا۔ محترم دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کو مجلس کے اندر لایا گیا اور جو ہی نقاب ہٹایا گیا اور تمام عورتوں نے جو چھریاں چلائی، محترم دوستو، قرآن کہتا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ دل تو وہی تھا، جسم تو وہی تھا، لیکن دل کہیں اور چلا گیا تھا، آنکھ تو وہی تھی لیکن آنکھ کہیں اور چلا گیا تھا۔ وہ سیب نہیں کاٹے بلکہ اپنے انگلیوں کو کاٹ ڈالے۔ قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ جب ان لوگوں نے دیکھا تو کہا، پکار کر کے کہا، یہ انسان ہو ہی نہیں سکتا، یہ انسان ہو ہی نہیں سکتا، اتنا حسن والا، اتنا خوبصورت، اتنا حسین۔ یہ حسن فرشتوں کی صفت ہے، یہ ملک کی صفت ہے، یہ انسان کی صفت نہیں ہے۔ تو محترم دوستو، زلیخا نے اپنے محبوب کا حسن بتانے کے لیے اور اس کی خوبصورتی بتانے کے لیے عزیز مصر کو جمع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو جمع کیا کہ میرا محبوب کو میں بلا رہا ہوں، جس محبوب کو کا تم بشارت دیتے آئے ہو، اس محبوب کو آج تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مسجد اقصی میں جمع فرمایا اور وہاں سے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرایا۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم تمام نبیوں کو دیدار کرانے کے لیے آپ کو ہم بلا رہے ہیں۔ تو بہر کیف محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو بلا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو بتایا، ان کی خوبصورتی کو بتایا، ان کے جمال کو بتایا کہ دیکھو میرا محبوب ایسا ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس گئے، ابھی بیچ کا پورے واقعات میں حذف کر دے رہا ہوں، اخیر کا واقعہ لا رہا ہوں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، عرش پر پہنچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتی مبارک کھول کر کے عرش پر جانے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ کوہ طور پر جب موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ نے بلایا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جوتی پہن کر طور پر گئے تھے۔ تو اللہ نے آپ کو کہا تھا، اے موسیٰ تم پاک جگہ پر آئے ہو، یہاں پر تیرا معراج ہو رہا ہے، آپ جوتی پہن کر کے آ رہے ہو، ذرا آپ جوتی اتار کر کے آئیے۔ تو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات یاد تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتی مبارک کھول کر کے عرش پر جانے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اے میرے محبوب آپ اپنا جوتی مت اتاریے، آپ جوتی پہن کر کے عرش پر تشریف لائیے۔ تو اس سے آپ کا مقام کا پتہ چلتا ہے، رتبہ کا پتہ چلتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا، اے میرے محبوب آپ جس جوتی کو پہن کر کے طائف کی گلیوں میں پھرے ہیں، طائف والوں نے جو آپ کو مارا ہے اور آپ کو ستایا ہے، آپ کے جسم سے جو خون بہا ہے، آپ کی جوتی میں آیا ہے، وہ خون اتنا مبارک خون تھا، آج اس خون کی وجہ سے اور یہ جوتا اتنا قیمتی ہو گیا ہے کہ جب آپ جوتی پہن کر کے میرے عرش پر آئیں گے تو یہ عرش کا رونق بڑھے گا۔ فرمایا یہ مقام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو کوئی بھی انسان جب باہر سے جاتا ہے تو کچھ تحفہ لے کر کے جاتا ہے۔ آپ بھی جب جاتے ہیں، بہت کبھی کبھار گاؤں کو جاتے ہیں یا کسی ایسے جگہ پر ایسے مقام میں جاتے ہیں، ایسے مکان میں جاتے ہیں،
جو آپ کا بہت خاص ہوتا ہے، بہت عزیز ہوتا ہے، تو آپ کچھ نہ کچھ اس کو آپ لے کر کے جاتے ہیں، مٹھائی وغیرہ، فروٹ وغیرہ، کچھ نہ کچھ لے کر کے جاتے ہیں، تحفہ بطور تحفہ لے کر کے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے دربار میں گئے تو کیا تحفہ لے کر کے گئے؟ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ اے اللہ، میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، یہ سب تیرے لیے ہے۔ ہم جتنے بھی عبادت کرتے ہیں، جان کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، یہ سب کے سب تیرے لیے ہے۔ محترم دوستو، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے جب آپ کو آپ کی طرف سے یہ تحفہ لیا، محترم دوستو، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے بھی آپ کو تحفہ دیا۔ کیا تحفہ دیا بھائی؟ 50 وقت کا نماز۔ کتنے؟ 50 وقت کا نماز۔ 50 وقت میں ہم کتنے وقت پڑھتے ہیں؟ 5 وقت۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے تھے۔ ربی ارنی ربی ارنی ربی ارنی، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ادھر سے جواب آتا تھا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، بلکہ 9 مرتبہ دیدار کرایا۔ کتنے بھائی؟ 9 مرتبہ دیدار کرایا، یعنی آپ کو 50 وقت کا نماز دے دیا تاکہ میرا محبوب ہر وقت آئے اور 5 کم کراتے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 وقت تو نماز دینا تھا، لیکن مقصد یہ تھا کہ میرا محبوب مجھے دیدار کرے، میں اپنے محبوب کا دیدار کروں۔ اور محترم دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے رہے، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بھیجتے رہے کہ اللہ کے رسول اور 5 کم کرا کر کے آئیے، یہاں تک کہ جب 5 بج گیا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے پھر کہا اے اللہ کے رسول اور 1 بار جائیے، کچھ اور کم کرا کر کے آئیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بار بار اللہ کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ فرمایا کتنا بڑا مقام ملا محترم دوستو۔ کوئی تو اللہ کو دیکھنے کے لیے ترستا ہے، اور کسی کو اتنے دیدار ہوتا ہے اور اتنا اللہ کی زیارت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بار بار اللہ کے پاس جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا محترم دوستو کہ ہمارے اور آپ کے نبی کا مقام بہت بڑا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد کامل تھے۔ آج ہم اور آپ عبد تو ہیں، عبدہ اس کا نہیں، عبدہ ہم نہیں بن چکے ہیں۔ محترم دوستو، جس دن ہم عبدہ بن جائیں گے اور ہماری عبادت، ہماری ریاضت، ہماری تلاوت، ہمارے ذکر، ہمارے اذکار جب اللہ کے ہاتھوں بک جائے گا تو سمجھو کہ ہم اس دن اصل مقام کو پہنچ گئے اور اللہ نے ہماری عبادت کو تسلیم کر لیا۔ جب اللہ ہماری عبادت کو تسلیم کر لے گا تو پھر کہے گا خدا خودی میں ڈوب کر اپنے کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ محترم دوستو، ہم ایک سجدہ کریں گے، اللہ کہے گا اے میرے بندے بتا تو کیا چاہتا ہے۔ تو ایسا بندہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ بلکہ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔